میں اللہ رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 3500 دن اور راتیں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر کے حیثیت سے کام کیا، اور آج میں نے نومنتخب امیری جماعت کو بتایا کہ میں شاید مثالی امیر نہیں ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن یہ جانتا ہوں کہ میں مثالی کارکن ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، ساری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کنبے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس محبت کی بنیاد پر انسانیت کے رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے ہیں، اور ان تمام انبیاء کا ایک ہی کام تھا کہ انسان کامیاب ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین دنیا دے دے اور آخرت میں کامیابی، اچھی دنیا، بہترین دنیا، دنیا حسنہ جس میں انسان آزاد ہو، اللہ کے علاوہ اور کسی کا غلام نہ ہو، اچھی دنیا جس میں نیکی کرنا آسان ہو اور بدی کے تمام راستے بند ہو، اچھی دنیا جس میں جہالت نہ ہو، جس میں کرپشن نہ ہو، جس میں غربت نہ ہو، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں رزق حلال کے دروازے کھلے ہو، جس میں نکاح کرنے کے راستے آسان ہو، اور جس میں انسان آزاد ماحول میں جبر اور ظلم کے بغیر زندگی گزارنے کے قابل ہو، ایسی دنیا کی تعمیر دعا بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی۔ تو ان تمام انبیاء کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ایک اچھی دنیا بھی انسان کو ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ آخر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے تمام انبیاء کا وہ کام اس امت کے حوالے کیا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے یہ حق نازل کیا ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، اور 1000 سال گزرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا کہ آج حق جس کا ایک نام قرآن ہے، جس کا ایک نام فرقان ہے، اسی اس طرح موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف تنظیموں کی برکت سے، شخصیات کی وجہ سے اس حق کی حفاظت کی ہے۔ لہذا ہماری تحریک جماعت اسلامی یہ اس تحریک کا ایک تسلسل ہے جس کی قیادت مکہ کے گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ دنیا سے رحلت کے وقت 13 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا سربلند تھا، اور اس کے بعد خلفائے راشدین ہے،
اس نظام کو کامیابی کے ساتھ چلایا، اور پھر جب نظام ڈٹریک کیا گیا، خلافت ملوکیت میں تبدیل کی گئی، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے، انہوں نے نظام کو چیلنج کیا، کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ لٹا کر انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ ظلم کو، جبر کو، امریت کو کسی بھی رنگ اور شکل میں قبول نہ کرو، اس کے لیے بے شک اپنی جان کی قربانی دینا پڑے، اپنے بچوں کی قربانی دینا پڑے تو دے دینا چاہیے۔ اسی موت میں زندگی ہے، اسی شہادت میں بندگی کا معراج ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود امام حسین دلوں میں زندہ ہے، آنکھوں میں، سوچ میں اسی طرح موجود ہے، لیکن ظلم کرنے والوں کا نام و نشان نہیں ہے۔ میں اس لیے اپنے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو اللہ کا اصول ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ خیر ذاتی شخصیت نہیں ہے، خیر اپنا خاندان نہیں ہے، خیر قرآن کا نام ہے، خیر حدیث کا نام ہے، خیر صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کا نام ہے۔ تو جماعت اسلامی لوگوں کو امیر کی طرف نہیں بلا رہی ہے۔ اے لوگو، جماعت اسلامی آپ کو آپ کے اپنے رب، اپنے خالق اور مالک، جس نے آپ کو وجود بخشا ہے، جس نے آپ کے خاکی بدن میں روح ڈالی ہے، اس رب کی طرف بلا رہی ہے۔ کتنے بدقسمت انسان ہوگا جو رب کی اس پکار کو رد کرتا ہے، خوش قسمت وہ انسان ہوگا جو آج بھی اعلان کرے کہ ہم اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، نحن انصار اللہ۔ اگر آپ مجھے اللہ کی دین کی طرف بلا رہے ہیں تو میری جان اور میری مال یہ پھر آپ کے لیے ہے۔ صحابہ کرام کا ترانہ تھا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ بیعت کیا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم اللہ کی دین کے لیے کام کریں گے۔ میں اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر اپنے پاکستانی اور جہاں جہاں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنی جماعت کی طرف بھی نہیں، ذات کی طرف بھی نہیں، آسمان اور زمینوں کے مالک کی طرف بلا رہے ہیں، جس کی طرف آپ نے دوبارہ جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف ہم سب نے جانا ہے، جنت آپ کے انتظار میں ہے۔ نبی مہربان جام کوثر کے ساتھ آپ کے انتظار میں ہے۔ نبی مہربان کی شفاعت آپ کے لیے مقرر ہے، لیکن یہ تبھی تو ممکن ہے کہ لوگوں اپنی اس جعلی انسان کے جو تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کر، اس کی آواز پر لبیک کہہ کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ ہماری اس تحریک کا بنیادی مقصد لوگوں کو خالق کے ساتھ جوڑنا ہے، بنیادی مقصد ایک ایسا نظام دینا ہے جس میں فاسقین کے ہاتھوں سے دنیا کی امامت لے کر اچھے لوگوں کے ہاتھ میں دے دے۔ آپ میں سے سب لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں،
میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، مولانا مودودی نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا اور آج اس تحریک کے آپ سب وارث ہیں۔ 10 سال میں نے ایک امیر کے حیثیت سے کام کیا اور مجھے خوشی ہے کہ آج میرے سابق عمراء بھی مجھ سے علم میں، تقوی میں، جدوجہد میں بدر جہاں بہتر تھے، اور آج بھی میں اپنے سے بہتر انسان کے ہاتھوں میں یہ امانت دے رہا ہوں۔ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی پاکستان کے لوگوں، اگر آپ کو جمہوریت چاہیے، جماعت اسلامی، اگر آپ کو کرپشن فری پاکستان چاہیے، جماعت اسلامی، اگر آپ کو اس دنیا میں ترقی چاہیے، جماعت اسلامی، اے لوگوں، ہمارے ساتھ کوئی حکومت نہیں ہے، پھر بھی گزشتہ سال ہم نے 21 ارب روپیہ جمع کر کے الخدمت فاؤنڈیشن کے بینر تلے تمہاری اس ملک کے غریبوں پر خرچ کیا ہے، یتیموں پر خرچ کیا ہے، بیواؤں پر خرچ کیا ہے۔ حال یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں کوئی جاگیردار سرمایہ دار نہیں ہے، تو اگر ہم بغیر حکومت کے بنو قابل پروگرام چلا سکتے ہیں، 21 ارب روپیہ خرچ کر سکتے ہیں اور 30,000 سے زیادہ یتیم بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں، آپ ساتھ دے دیں، تو کیا ہم حکومت میں آنے کے بعد پاکستان میں موجود 56 لاکھ معذور لوگوں کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا قابل نہیں بنا سکتے؟ میرے لوگوں، اگر آپ ساتھ دیں تو اس ملک میں 46 لاکھ یتیم بچوں کی بہترین کفالت کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ہمارے ساتھ حکومت نہیں ہے، لیکن اللہ کے شکر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار آج بھی غزہ کے لوگوں کے امداد کے لیے مصر میں موجود ہے، ترکی میں موجود ہے، اور وہاں جو سامان تقسیم ہوتا ہے، الخدمت کا مونوگرام، حتیٰ کہ یہاں سرکار سامان بیچتی ہے، ایئرپورٹ پہ آپ اس کو دیکھ لیں تو الخدمت فاؤنڈیشن کے مونوگرام کے ساتھ، تو اگر ہماری ساتھ حکومت ہوتی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر بائیڈن تل ابیب جا کر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو کر غزہ کے مسلمانوں کے قتل عام میں حصہ دار بن سکتا ہے، تو ہم بھی وہاں جا کر تل ابیب والوں کو چیلنج کر سکتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ، ہم اہل غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کاش ہمارے ساتھ حکومت ہوتی تو آج کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ انڈین آرمی نہ ہوتا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم حکومت میں ہوتے اور ان کی فوجیں سری نگر میں نظر آتے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم حکومت میں ہوتے اور مقبوضہ کشمیر آزاد نہ ہوتا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، صحیح بات یہ ہے، محترم امیر جماعت نے بالکل صحیح ایجنڈا دیا ہے کہ بہت ہو گیا ہے، قوم کا پیمانہ اس صبر لبریز ہو گیا ہے۔ یہ کیا سیاست ہے؟ گزشتہ 76 سالوں سے میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر کی طور پر دیکھتا ہوں، خلاصہ لوٹوں کی سیاست، بوٹوں کی سیاست، اور یہی لوٹے اور نوٹ اور بوٹ مل کر
انہوں نے پاکستان کو یرغمال بنایا ہے۔ یہی سیاسی دہشت گرد ہے، یہی معاشی دہشت گرد ہے۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے پاؤں تلے سونا اور چاندی موجود، اس کے باوجود بھی سونے کے ڈھیر پر اگر غریب کا بیٹا بھوکا سوتا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ یہی لوگ ذمہ دار ہے جو 76 سالوں سے انہوں نے یکا کر کے اس ملک کو یرغمال، انہوں نے سپریم کورٹ کو، انہوں نے مقننہ کو، انہوں نے سیاسی اداروں کو۔ مجھے بتائیں ایک شعبہ اگر آپ لوگوں نے ٹھیک کیا ہو، اور مجھے افسوس ہے کہ اس کرپٹ نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ موجود ہوتی ہے اور شطرنج کا کھیل کھیل کر کبھی ایک مہرے کو اور کبھی دوسرے مہرے کو ساتھ لاتی ہے۔ میں یقینی طور پر کہنا چاہتا ہوں مضبوط پاکستان کے لیے مضبوط فوج کی ضرورت ہے، لیکن فوج مضبوط اس وقت ہوگی جب وہ سیاست کو چھوڑ دے، اور سیاستدان کرے، عدلیہ کو آزاد کرے، مقننہ کو آزاد کرے۔ آج گنا بڑا دشمن انڈیا ہمارے پڑوس میں موجود ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے تو فوکس اسی دشمن پر کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، جماعت اسلامی ایک عوامی تحریک بن چکی ہے، اور صحیح بات امیر جماعت نے کی ہے کہ اب لوگوں کے لیے کوئی اور چوائس نہیں ہے۔ یہاں صحافی حضرات، یہاں اینکر حضرات موجود ہیں، میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں قوم کے ذہن سازی میں قوم کے رہنمائی کرے کہ اب اصل کی طرف آ جائے، ریئلٹی کو قبول کرے۔ جتنا جلد پاکستان کا ووٹر صحیح فیصلہ کرے گا، اتنا جلد پاکستان ناقابل تسخیر پاکستان بنے گا۔ میرے دوستو، میں شکر کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ بہت سارے اتحادی سیاستوں کے بعد اور دوسروں کو کندھوں پر اٹھانے کے بعد ہم نے نتیجہ اخذ کیا کہ اس دہی میں مدھانی چلا چلا کر کوئی مکن نہیں ملے گا۔ یہ پانی میں ہم نے مدھانی چلائی ہے۔ سیاست وہ کرتے تھے، تنظیمی سپورٹ ورکر ہمارا استعمال ہوتا تھا، اس زمانے کا تقاضا ہوا ہوگا، لیکن آج کا کارکن اپنے اوپر اعتماد کرتا ہے کہ میں چل سکتا ہوں، میں نظام کے ساتھ لڑ سکتا ہوں۔ میں اس لیے اعتماد کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ پاکستان پر قابض جو ٹولہ ہے، یہ 2024 کی الیکشن یہ ان کا آخری الیکشن تھا۔ بخدا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو لوگ اسمبلی میں موجود ہیں، یہ 2028 میں مجھے بالکل نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کہ ٹھیک ہے، اب ایک بار چوری کر سکتے ہیں، دوسری بار چوری کر سکتے ہیں، لیکن اب گھر کا چوکیدار بالکل تیار کھڑا ہے، اب مزید چوریاں نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان عوام کا ہے، اور اب سول سپریمیسی کے علاوہ اور کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آتا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اسی پر اکتفا کر کے اجازت چاہوں گا کہ ہمارا یہ کام نہ ایک دن کا ہے، نہ یہ 2 دن کا ہے، یہ مرنے تک، زندگی کے آخری لمحے تک ہم نے اس کام کو جاری رکھنا ہے۔ اور یہ بھی کلیئر کروں، بعض لوگ کامیابی کے پیمانے وہی سمجھتے ہیں جو مغربی میڈیا نے ہمارے ذہن میں ڈالا ہے۔ کامیابی وہی ہے جس کو قرآن نے کامیابی کہا ہے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جنت کا مستحق ٹھہرا وہی کامیاب ہوا۔ میں اس لیے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے ایسے کارکن ہیں جو شاید
آئندہ آنے والے انقلاب کا سورج اور اس کے کرنوں کو نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن آج اور کل جنہوں نے جدوجہد کی ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ رات کے اندھیروں میں، دن کے روشنی میں، دل کی دھڑکنوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، گزشتہ عرصے میں ہم نے پہلے تو تنظیم کے اندر کوشش کی کہ خواتین کو شناخت دیا جائے، قوت اور اعتماد دیا جائے، اس لیے پہلی بار ہم نے منتخب ممبران کے طور پر اپنی شورا میں دستوری تبدیلیاں کر کے ان کو جگہ دی۔ شعوری کوشش کی کہ پاکستان کے نوجوان کو جماعت اسلامی میں جگہ ملے، لیکن اب انشاءاللہ اس میں مزید بڑھوتری آئے گی، مزید کامیابی ہوگی۔ مستقبل آپ کا ہے۔ 2014 کا اجتماع اگر یاد ہے، میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ ہر کارکن نماز با جماعت کا اہتمام کرے، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، والدین کی خدمت کرے، غیبت سے اجتناب کرے، رزق حلال کی جدوجہد کو اپنا فرض سمجھے اور اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو دین کا پیغام پہنچائے۔ آج پھر یہی بات کروں گا کہ وہی کام، نماز کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت، غیبت سے اجتناب، رزق حلال اور اپنے اڑوس پڑوس میں لوگوں کو پیغام پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں یہ جدوجہد اور آگے بڑھے گی، پوری جوش کے ساتھ بڑھے گی۔ وہ اکیلے نہیں ہے، امیر جماعت ایک فرد کا نام نہیں ہے، یہ پوری اجتماعیت ان کے ساتھ ہے۔ ہمارے بعض لوگوں کو مایوس کرنے کا گر جانتا ہے، مایوس کرنے والا شیطان ہوتا ہے، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم پر امید ہے اور امید کے ساتھ اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ میں مسجد نبوی میں تھا، جب مجھے خبر ملی، اظہر صاحب نے آ کر بتایا کہ مبارک ہو آزاد ہو گئے اور حافظ نعیم الرحمان صاحب گرفتار ہو گئے، ہم نے مسجد نبوی میں اجتماعی دعا کی، پھر وہاں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا موقع ملا، طواف کا موقع ملا۔ ہر لمحے اپنی قیادت اور کارکنان کے لیے دعا، اس لیے کہ دعا ہماری طاقت ہے۔ اللہ کی نصرت نہ ہو تو ایٹم بم بھی کچھ نہیں کرتا ہے، اور ٹینک بھی کچھ نہیں کرتا، اور لوگوں کا جمع غفیر بھی کچھ نہیں کرتا۔ اللہ ساتھ ہو پھر اللہ کا وعدہ ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ امید ابھی کچھ باقی ہے۔ ایک بستی والی ہے، جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا جہاں جرم نہ ہو، جہاں پھول خوشی کے کھلتے ہو اور موسم سارے ملتے ہو، بس نور اور رنگ برستے ہو۔ امید ہے ایسی بستی کی جہاں دہشت کا بازار نہ ہو، جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو، جہاں جینا بھی دشوار نہ ہو، جہاں مرنا بھی آزار نہ ہو، جہاں منصف سے انصاف ملے، جہاں دل سب کا سب سے ساتھ ملے۔ امید ہے، ایک آس ہے، ایسی بستی ہو جہاں روٹی زار سے سستی ہو۔ یہ بستی کاش تمہاری ہو، یہ بستی کاش ہماری ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔